بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ گھرانہ ٹی وی سے حکیم شاہ محمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان مبارک اپنی بھرپور رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ سایہ فکن ہو چکا ہے۔ لوگ ذوق و شوق سے مساجد کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ ہر طرف تلاوت قرآن کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ مساجد کی رونقیں دوبالا ہو گئی ہیں۔ سچ پوچھیے تو ایمان والوں کے لیے نیکیاں کمانے کا سیزن شروع ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے اور اس کے احکامات کا نزول کب ہوا اور ان کے احکامات میں ابتدائی دور میں کیا سختیاں تھیں اور صحابہ اکرام کو کن کن آزمائش سے گزرنا پڑا، یہاں میں اس کا بھی تذکرہ کرتا چلوں۔ ماہ رمضان مبارک کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ اس کا حکم شعبان کے مہینے میں ہی آ گیا تھا۔ ابتدا میں روزہ افطار کرنے کے بعد جب تک لوگ جاگتے رہتے تو دنیاوی معاملات ادا کرنے کی اجازت تھی اور حق زوجیت بھی ادا کرنے کی اجازت تھی، لیکن جب سو جاتے تو دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا۔ صحابہ کرام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، صبح کے وقت مشقت زیادہ ہوتی، اس لیے یہ حکم پہ چلنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اور ایک صحابی کی بھی اس حکم میں بے احتیاطی ہو گئی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاملات میں نرمی فرمائی اور سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت نازل فرمائی، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ رمضان کی راتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق زوجیت اور دنیاوی معاملات ادا کرنے کی اجازت دے دی، اور صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنے کی بھی اجازت دے دی۔ ناظرین کرام، آپ نے ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں علماء کرام سے یہ آیت تو بارہا سن چکی ہوگی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ آپ نے اس آیت پر غور فرمایا۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اور یہ کسی خاص طبقے کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بلکہ عوام الناس کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور اس قرآن میں
ہدایت کی کلی نشانیاں ہیں اور حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس مہینے کے پورے روزے رکھے، اور کوئی اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حق میں آسانی چاہتے ہیں اور سختی نہیں چاہتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ جس طرح پہلی قوموں پر روزے فرض کیے تھے اسی طرح تم پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایمان کے بعد تقوی کی بڑی اہمیت ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو دین کی دعوت دی تو یوں مخاطب ہو کے فرمایا، سورہ شعراء آیت نمبر 107 تا 110 ارشاد ربانی ہے، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واتیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واتیعون۔ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میں اس کام کے لیے تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ کے ذمہ ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی معرفت بہت ضروری ہے۔ جب تک اللہ کی معرفت و پہچان نہیں ہوگی تو ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں آئے گا۔ اسماء الحسنی کو یاد کرنا اور اس پر غور و فکر کرنا اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اللہ کس بات سے راضی ہوتے ہیں اور کس بات پر ناراض ہوتے ہیں، ہمیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز جزا کے مالک ہیں، وہ اس بات کو قطعی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ وہ تکبر اور بڑائی کو پسند نہیں کرتے۔ کبریائی تو اللہ کو سزاوار ہے۔ وہ نام و نمود اور ریاکاری کو پسند نہیں کرتے، بلکہ عبادات میں، ریاضتوں میں اخلاص کو بہت پسند کرتے ہیں کہ جو بھی عبادت کی جائے وہ اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت تمام جہانوں کے پالنہار ہیں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کا خلق اختیار کریں اور اللہ کی عادت اختیار کریں۔ ہم اس مبارک مہینے میں خوب
صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کا اہتمام کریں اور روزے داروں کو افطار کروائیں۔ ایک کھجور سے بھی کسی کو روزہ کھلوانا بہت اجر و ثواب رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس ماہ مبارک میں سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس مبارک مہینے میں آندھیوں سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ وہ دسترخوان بہت برکت والا ہے جس دسترخوان پہ کئی ہاتھ شامل ہوں۔ کفار جب جہنم میں پہنچیں گے تو جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کس چیز نے یہاں تک پہنچایا؟ سورہ مدثر آیت نمبر 42 تا 45 ارشاد ربانی ہے، ما سبقکم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنہ نخوض مع الخائضین۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے اور مسکینوں اور فقیروں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ہم اہل باطل کے ساتھ مل کر حق کا انکار کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ لوگوں کو اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ تزکیہ نفس، تربیت اور اللہ کا تقرب اور معرفت اور پہچان حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ غم خواری اور درگزر کا بھی مہینہ ہے۔ آپ کے عزیز و اقارب اگر کسی بات پر ناراض ہو گئے ہوں تو ان کو منا لیں، اللہ کی رضا کی خاطر اپنی انا کو کچل ڈالیں، اور خاص کر اگر والدین کسی بات سے روٹھ گئے ہوں تو ان کو منائیں اور ان کی ضرورتیں پوری کریں اور ان کی دعائیں لیں۔ ان کی خدمت سے اللہ راضی ہو جائیں گے اور آپ کے حق میں بخشش کے فیصلے فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ روزے داروں پر خوب نوازشیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، میں روزے داروں کو 2 خوشیاں دوں گا، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری جب وہ مجھ سے ملاقات کریں گے۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی انا اجزا بہی اور اجزا بہی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا یا میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ روزے داروں کو جنت میں خاص پروٹوکول دیا جائے گا اور ایک خاص دروازے سے روزے داروں کو داخل کیا جائے گا۔ عن سہل رضی اللہ عنہ
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منہ احد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے اور ان کے سوا کوئی اور داخل نہ ہو پائے گا۔ جب پکارا جائے گا کہ کہاں ہیں روزے دار، پس وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا کسی کو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جب وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر اس میں سے کوئی اور شخص داخل نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک کس طرح گزاریں اور یہ ماہ رمضان آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اور آپ سے کس طرح یہ مہینہ گزروانا چاہتا ہے، آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں اللہ کی طرف سے بطور مہمان رحمتیں اور برکتیں بکھیرنے اور بخشش کی نویس سنانے کے لیے آپ کی طرف بھیجا گیا ہوں، لیکن ان فیوض و برکات کا وہی حقدار ہوگا جو احتساب کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ یہ مہینہ گزارے گا، اس کی قدردانی کرے گا، اس کو لہ و لب میں اور حسب عادت موبائل پر بات چیت کرنے اور ایک دوسرے کو میسیج کرنے میں ان قیمتی گھڑیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بھی فضیلت دی کہ اس مہینے میں قرآن حکیم نازل ہوا۔ اگر آپ بھی اس قرآن حکیم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں اور اس پہ غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزت و وقار عطا کرے گا۔ جب سے روزے فرض ہوئے میں ہر رمضان میں بطور مہمان اس قرۂ عرض پہ آتا رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا بھی شرف حاصل ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین اور صحابہ کرام سے قرآن سنا ہے۔ ان جیسی میں نے آج تک نہ ریاضتیں دیکھی، نہ عبادات دیکھی، نہ خوش و خضوع دیکھا۔ عزیزان گرامی، میں تقریباً 1 مہینے کے لیے بطور مہمان یہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے گا میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، چنانچہ میری موجودگی میں جو کچھ نیک اعمال کرنے ہیں اور اپنی بخشش کروانی ہے تو اسی مدت میں کر لیں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ مجھے خوب یاد آیا، میں پچھلے سال جب آیا تھا تو آپ کے
بزرگوں سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے روزے رکھ کر عبادتیں کر کے شب بیداری کر کے اعتکاف میں بیٹھ کر میری خوب آؤ بھگت کی، میری خوب تکریم کی اور میری ان کی اس تکریم نے میرا دل مول لیا۔ آج میری نظریں انہیں ڈھونڈ رہی ہیں لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہے، شاید وہ اپنی آخرت سنوار کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں تو انشاءاللہ آئندہ سال بھی بطور مہمان اس ماہ مبارک میں آؤں گا، لیکن نہ جانے آپ سے ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ مجھے آپ سے ایک ہی خدشہ ہے اور فکر لاحق ہے کہ کہیں میرے آپ کے درمیان سے رخصت ہوتے ہی آپ دنیا داری اور نفس پرستی میں نہ لگ جائیں اور شیطان آپ کے اعمال ضائع نہ کر دے۔ اس لیے جہاں اور دعائیں مانگیں وہاں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی استقامت اور ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور ہمیں شیطان اور نفس کی چالوں سے محفوظ رکھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو آگ سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ عزیزان گرامی، دوسرا عشرہ مغفرت کا شروع ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے اس پر مزید گفتگو ہوگی۔ جب تک کے لیے حکیم شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔